اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے ہاں مختلف معاملات میں زیادہ ثواب کمانے والے جو اعمال ہیں ان کے لیے جو زیادہ ثواب والے اعمال ہیں ان کے لیے عام طور پہ مختلف ایام اور مختلف راتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شب برات کی بات ہوتی ہے، شب معراج کی بات ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں۔ اب جیسے شب برات میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر مغفرت کے بے بہا دروازے کھلتے ہیں اور پھر آواز لگتی ہے کہ کون ہے جس کو مغفرت چاہیے، کون ہے جس کو وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ مخصوص راتوں میں زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور اس قسم کے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم کسی کو عبادت کرنے سے کسی بھی دن، خاص دن، مخصوص دن روکنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے زیادہ اجر کی خوشخبریاں دے رکھی ہیں کہ چونکہ انسان کو زندگی کا تو پتہ نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کریں، ڈھالیں۔ مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک رات کے لیے مخصوص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس دن بھی کریں، ظاہر ہے اگر باقی راتوں میں ہے تو اس رات میں بھی ہوگا، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف ایک رات یا دو رات یا فلاں رات یہ کام ہوتا ہے اور باقی سال میں نہیں ہوتا، یہ تھوڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اس میں مسلم شریف کی صحیح حدیث موجود ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے آدھی رات کا قیام کا ثواب ہے، جیسے آدھی رات مسلسل اس نے نماز ادا کی، نوافل ادا کیے۔ اور جس نے فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کر لی تو وہ ایسے ہے، یعنی عشاء کی بھی کی اور فجر کی بھی باجماعت کر لی، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے شرعی طور پہ، لیکن جماعت کے ساتھ نماز کے جو فوائد ہیں، جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے، جو انعامات ہیں، وہ بے بہا ہیں۔ اور اگر عشاء اور فجر ہم نے کہا اس حدیث کے مطابق اگر ان کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ساری رات کا قیام کا ثواب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے، ہمارے کچھ دوست ایک بڑی عجیب غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں کئی ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ یہ آپ کام کریں یا یہ آپ پڑھیں یا یہ آپ تسبیح کریں تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، یا آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا، یا آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب حج کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ غلطی ہے۔ ثواب ملنا اور بات ہے، اور اس سے جو چیز فرض ہے اس فرض کا ادا ہونا جو ہے وہ اور بات ہے، دونوں ایک بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ساری رات قیام کا ثواب ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری رات قیام نہ کریں۔
ثواب اور چیز ہے. اب جیسے قرآن مجید ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سورہ الاخلاص ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، ہم تو روز 3 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیا کریں گے، روز ایک قرآن مکمل ہو جائے گا، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ. قرآن کو مکمل پڑھنا جو ہے وہ اس کے حقوق میں شامل ہے. ہم یہ پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی تعلیم کرنا، پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرنا، اور اگر ممکن ہو تو قرآن کو حفظ کرنا، یہ سارے اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے قرآن کے. اگر 3 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھنے سے قرآن مکمل کے برابر ثواب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی ضرورت پھر بھی اپنی جگہ قائم رہے گی. اگر کوئی ایسا ہم نے عمل کیا ہے جس کا ثواب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے برابر ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، وہ اپنی جگہ فرض قائم ہے. مثلا کہا گیا کہ اگر اس طرح سے فلاں موقع پہ اگر نماز پڑھ لی جائے تو اتنے نوافل کا یا اتنی نمازوں کا ثواب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی تھی تو اب ان کو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ثواب حاصل ہونا اور بات ہے، فرضیت کا پورا ہونا اور بات ہے، حق کا ادا کرنا اور بات ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا، اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے انسان نے تہجد پڑھ لی ماشاءاللہ. اور یہ حدیث بہقی شریف میں ہے اور حسن. آج جتنی حدیث ہم پیش کریں گے اس میں سے کوئی بھی حسن سے کم درجے کی نہیں ہے. یہ سب یا صحیح ہے اور یا حسن ہے. تو ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اسی طرح ابن ماجہ میں اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ظہر سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر ابو داؤد شریف کی ایک اور جو ہمارے پاس حدیث شریف ہے اس کے مطابق یہ رمضان میں کے معاملے میں ہے کہ اگر نماز تراویح با جماعت جو ادا کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. پھر احمد میں اور دارمی میں حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب ہے. اور 100 آیات، کئی ایسی صورتیں ہیں ہماری چھوٹی سی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 100 آیات پوری ہو جاتی ہیں. اگر ہم ان صورتوں کو یاد کر لیں اور رات کو عشاء کی نماز میں فرض کرتے وتر میں پڑھ لیتے ہیں یا کسی سنت میں پڑھ لیتے ہیں تو نماز میں اس کو پڑھنے کا جو بے بہا ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے اور ساری رات قیام کا ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم مسلمانوں پہ ایسا خاص کرم کیا ہے کہ چھوٹی چیزوں کے اور چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے ایسے عظیم قسم کے انعامات ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ ہمیں تو وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں مخصوص جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہیں. لیلۃ القدر کا ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر میں ہمیں جاگنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں لیلۃ القدر میں ہمیں رات کو قیام کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ سارے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بھر سکیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان پر ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ بندہ کہتا ہے. پھر اسی طرح سورہ الملک کے بارے میں ابن ماجہ شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی. تو روزانہ رات کو سورہ الملک جو ہے اس کو اگر ہم عادت بنا لیں کہ ہم اس کو پڑھا کریں تو ہمارے لیے تو شفاعت قرآن کی سورت کی موجود ہے. یہاں پر مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کا حزب جو ہے وہ تقریباً قرآن کا ایک حصہ سمجھ لیجئے، 7واں حصہ کہہ لیں، جو ایک رات قیام میں پڑھا جاتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حزب جو ہے وہ مسلم شریف میں ہے یا اس کا کچھ حصہ سوئے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا ہو
اور اس نے اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو پڑھا تھا۔ بخاری شریف میں آیا سورہ البقرہ کے حوالے سے، جب ہم قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے رات کو آخری 2 آیات، اور آخری 2 آیات یاد کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آخری 2 آیات اگر انسان جو ہے یاد کر لے روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ قیام اللیل سے یہ 2 آیات جو ہے وہ بھی کفایت کر جائیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ شیطان سے بھی وہ کافی ہو جائیں گی، یہ بھی کہا گیا کہ آفات سے بھی کافی ہو جائیں گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سب چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مسلم شریف میں یہ بات کہتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں آیا، اب ایک اور بڑی دلچسپ بات، سب سے آسان، اس سے زیادہ آسان تو کچھ ہو نہیں سکتا، یقیناً مومن اپنے اعلیٰ اخلاق سے روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ صرف اخلاق اپنا آپ نے اچھا رکھنا ہے، سارا دن اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بد زبانی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کریں، اگر ہم نے کسی کی بد زبانی کو روکنا ہے اچھے طریقے سے اس کو روکیں، اگر کسی کو بد مذہب ہے اس کو ہم نے سمجھانا ہے کہ تم بد مذہب ہو، اچھے طریقے سے آپ کریں، کیونکہ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے۔ تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا درجہ اور تہجد گزار کا درجہ، تو جو شخص روزانہ اپنی عادت تمام دن اچھے اخلاق کی بنا ڈالے اس کے لیے کیسے ثواب ہیں یہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دین ہمارا جو ہے وہ خدمت خلق پہ بڑا زور دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بیوہ عورتیں ہو گئیں، مسکین ہو گئے، ان کے لیے جو کوشش کرنے والا شخص ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر آیا ہے کہ اسی طرح جو رشتہ داریاں توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، کئی بار ہم رشتہ داری توڑتے نہیں ہیں لیکن پیچھے صرف اس لیے رہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے عام بھی بات کرو تو بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ، غیبت، تہمت، اس چیز میں پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر بات نہیں ہوتی تو ہم پیچھے رہتے ہیں، اس سے ہم قطع تعلق نہیں کر رہے، ذہن میں یہ رکھیے گا۔ تو رشتے جوڑنا جو ہے اس پہ صلہ رحمی میں رشتے جوڑنا بھی شامل ہے، مسکینوں پہ رحم کرنا بھی شامل ہے، بیواؤں کی مدد کرنا بھی شامل ہے، ان کی مدد کی غرض سے اس راستے پہ چلنا شامل ہے۔ بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صرف صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی جو کرنے والا شخص ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے، یہ کوئی شخص ہے جو صلہ رحمی والا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جسے یہ پسند ہو اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کی موت کو اس سے دور کیا جائے تو صلہ رحمی کرے۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جس نے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا، یہ اس بہت بڑی ایک خوش اخلاقی ہمارے لیے تھی، بہت آسان نسخہ تھا، ایک اور بڑا آسان نسخہ ہے، جس نے جمعہ کے دن اپنے سر کو دھویا، غسل کیا، مسجد میں جلدی آیا اور پیدل آیا، سواری پہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے جو زیادہ فاصلہ ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے، اب اگر یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے پیدل آنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بہرحال امام کے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے اس نے سنا، لغو بات سے بچا، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے! اللہ نے اتنے آسان چھوٹے چھوٹے نسخے ہمیں دیے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی زندگیوں کو جنت بنا سکتے ہیں۔ موت کے بعد جنت کا معاملہ تو ہے ہی علیحدہ،
اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بات عرض کی کہ ظاہر ہے غسل میں سر بھی دھلتا ہے، تو پھر سر کو علیحدہ سے دھونے کا کیوں کہا گیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ سر میں تیل لگاتے تھے اور تیل کے ساتھ ایک خاص قسم کا پودا استعمال کرتے تھے، اس لیے پہلے سر کو دھویا جاتا تھا، بعد میں غسل کیا جاتا تھا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ تیل تو ہمارے یہاں بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے شہروں میں تو رواج نہیں رہا، ہم شیمپو کے ساتھ سر دھوتے ہیں اور تیل لگانے سے دور ہیں۔ حالانکہ تیل لگانا ویسے تو سنت بھی ہے الحمدللہ، اور بہت سی ذہنی خشکی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ہے اگر تیل لگایا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں مناسب یہی ہے کہ حدیث کے مطابق ہم پہلے اچھی طرح سے سر کو دھو لیں اور پھر باقاعدہ غسل کر لیں، تاکہ اگر سر میں ہم تیل لگاتے ہیں تو وہ معاملہ۔ پھر اسی طریقے سے مسجد میں جلد جانے کی بات ہوئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں قربانی کے حوالے سے بھی ہے کہ جو بالکل اول وقت میں آ جاتا ہے اس کا ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہے، دوسرے وقت میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہے۔ اس طرح سے ایک طویل حدیث ہے، یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی۔ تو اول وقت سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم جو خطبہ ہے، جو بیان ہے، جس میں دین کی تعلیم ہو رہی ہے، جس میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اس کو ضرور پالیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات تو کی تھی کہ اس کے اندر زیادہ فضیلت تو اس بات کی ہے کہ ذرا پہلے آ جائے اور کچھ نوافل ادا کر لے، یا قرآن مجید پڑھ لے، یا ذکر کر لے، یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کچھ قضا نمازیں باقی ہیں ان قضا نمازوں کو پورا کر لے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ مکاتب فکر ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو قضا نمازوں کو نہیں اس طریقے سے تسلیم کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں نہ کرو لیکن دو کر کے نفل پڑھتے جاؤ، اور وہ قضا کے برابر ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ قضا نمازوں کو مانتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قضا نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بالکل نماز جو چھوٹ گئی وہ معاف ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ دو کر کے نفل پڑھتے جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ نمازوں کی جو کوتاہی آپ کی ہوگی وہ ہمارے نوافل جو ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرے گا۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوافل کثرت کے ساتھ دو کر کے پڑھتے رہیں گے، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، 1000 پڑھیں، روزانہ پڑھیں، تو وہ ہماری قضا کے مقابلے پہ جو ہے وہ آتی جائیں گی۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو قضا کے طور پہ پڑھنا چاہیے۔ اس پہ بھی ایک حدیث موجود ہے، ہمارے پاس بھی دلیل میں حدیث موجود ہے، اور ہم اس حدیث کے مطابق ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مفہوم عرض کرتے ہیں کہ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو تم بعد میں ادا کر لو۔ تو اس حدیث سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں باقاعدہ قضا پڑھنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ جو جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے سے متعلق ہدایت ہے، اس کو اگر دیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو بنیادی طور پہ جو ثواب ہے وہ 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں اگر مکمل حدیث دیکھی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد میں گیا اس کو ایک مکمل حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ دوست احباب اس حدیث کے مطابق خاص طور پہ وہ جو بیان شروع ہونے سے پہلے تشریف لے آئے، انہوں نے بالکل اول وقت سے بیان سنا، تو اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک حج کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا فضل، الحمدللہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ ہم نے دین کی بات شروع کی، اللہ رسول کی بات کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق ہمیں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو اول وقت میں آیا گائے کی قربانی کے برابر ثواب ہے، جو تھوڑا سا ٹھہر کے آیا پہلے اونٹ کے برابر قربانی کے برابر ہے، تھوڑا سا جو دیر سے آیا اس کے لیے گائے کے برابر ہے، اور دیر سے آیا اس کے لیے بکرے کے برابر ہے، اور دیر سے آیا اس کے لیے مرغے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ثواب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ذرا زیادہ دیر سے آگے اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ ثواب میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اس کو ایک مرغے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی۔ اب ایک بہت ہی کمال کی ایک حدیث آپ کو پیش کریں، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کاش
ہم ہمت پکڑ سکیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں توفیق دے کہ ہم تہجد گزار ہو جائیں۔ دیکھیے خواہش ہر مسلمان کی ہے، چاہے وہ نمازی نہ بھی ہو تو اس کے دل میں کسی نہ کسی کونے قدرے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اب نماز کی بھی پابندی کریں اور تہجد بھی پڑھیں۔ لیکن ہر آدمی، ہر شخص، ہر خاتون، ہر بچہ، ہر بچی، کچھ کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے، نہیں کر پاتے۔ ایک آدھ دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے اس دین پہ، قربان جائیے اس دین پہ۔ جو اپنے بستر پر آیا اس نے نیت کی کہ رات کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھے گا، اور اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ نہ اٹھ سکا یہاں تک کہ فجر ہو گئی، اس کے لیے وہی لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور نیند جو ہے وہ ایک طرح کی اللہ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے آپ کے لیے۔ سب سے آسان معاملہ کیا ہے کہ روزانہ رات کو اللہ سے دعا کر کے اور یہ نیت کر کے کہ یا اللہ مجھے اس نے توفیق دے، میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، اور میرا ارادہ ہے کہ میں رات کو جس وقت اٹھوں گا بھلے 2 نفل پڑھوں، میں 2 نفل ادا کروں گا۔ اب اگر واقعی نیند کا غلبہ ہو گیا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آنکھ کھل گئی اور بندہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اچھا یار ٹھیک ہے، وہ ایک سستی، ایک وہ اور معاملہ ہے۔ لیکن اگر واقعی نیند کا غلبہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نیت کو عمل کے برابر جو ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر مسلم شریف میں ہے کہ اسی طرح ہمارے یہ جو بہت سے جو ہماری فورسز کے بھائی ہیں جو سرحدوں پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اپنی نیت درست رکھیں۔ دیکھیں بات نیت کی ہے اور بات ارادے کی ہے۔ اگر ارادے میں چیز شامل نہیں ہے، جیسے روزہ ہے، صبح آپ نے روزہ جب رکھنا ہے نیت آپ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ ارادے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی کے وہ الفاظ ہوں، وہ الفاظ تو ویسے بھی شرعاً کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی مستند حدیث سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں نہ پڑھیں آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے نیت کی، نیت کے بغیر آپ روزہ رکھ لیں، روزہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس لیے درست نیت کے ساتھ اور درست ارادے کے ساتھ ہمارے بھائی جو سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایک رات سرحد پر پہرا دینا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے اور قیام کرنے سے بہتر ہے۔ قیام کا مطلب تہجد۔ اور اگر اس عمل کے دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور وہ قبر میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پہ، ان کے لیے تو بڑی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف اپنی نیت درست رکھیں، ارادہ درست رکھیں، اپنے ارادے اور نیت میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ہم جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے یہ ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا عظیم جو ہے وہ اجر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس طرح کی بے تحاشا حدیث مبارکہ پیش کریں گے، جن سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں، بلکہ ان نیکیوں کے انبار کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے دل جو ہے توکل سے بھر جائیں گے، ہمارے دل جو ہے وہ غنا سے بھر جائیں گے، ہمارے دل جو ہے وہ ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اذن بخشے، اور ہمیں اذن توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ساری چیزیں سکھا سکیں، تاکہ وہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیں، تاکہ ہم ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی عادت ڈال دیں۔ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ ہم کچھ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پہ ایک حدیث شریف ہماری نظر سے گزری، 99 بیماریوں کا علاج ہے اور اس میں سب سے ہلکی بیماری رنج اور الم ہے۔ اور سبحان اللہ کا تو ہم نے بتا ہی دیا، سبحان اللہ ایک دفعہ خلوص سے پڑھا جائے زمین سے آسمان تک پر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں
ایسے ایسے انعامات دیے ہیں، ایسے ایسے تحفے دیے ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں کہیں مسائل ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یا اللہ کا کوئی خاص امتحان ہے، یا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، یا ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اذن دے، توفیق دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔